یہ ذرا فرما دیں کہ انڈیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مودی حکومت کے خلاف بڑی تعداد میں جو ہے وہ نوجوان اس وقت سڑکوں پر ہیں، اور عام ہندوستانی جو نوجوان ہے اس کا اصل مسئلہ کیا ہے جو انڈیا کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں یہ ایک اویئرنیس ہے جو ہمارے یہاں نہیں آئی بدقسمتی سے پاکستان میں. وہاں دیکھیں نا، وہاں سلیکشن پروسیس ہے، کمپٹیشن ایگزامز ہیں. وہ جب ایگزامز ہوئے تو اس کے اندر پتہ چلا جو اس کے اندر بڑا فراڈ ہوا ہے اور بڑی چیٹنگ ہوئی ہے، اور باہر سے پیپر بنوائے گئے، پیپر پھر لیک آؤٹ ہوئے اور مختلف لوگوں کو ملے. تو نوجوان نسل نے کہا ہم جو محنت کر کے امتحان دینے جاتے ہیں پھر ہمارا تو کوئی سکوپ ہی نہیں کہ ایک آدمی فراڈ کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے پیپر لے لے اور ہزاروں لوگوں میں پیپر بھیج دیے جائیں تو وہ لوگ پھر آگے ٹاپ کر جائیں گے کہ ان کے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں. اٹ از دی فیلئر آف دی گورنمنٹ. حالانکہ ہمارے یہاں یہ کام بھی ہو رہا ہے سندھ کے اندر کہ پیپر لیک آؤٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں راول پنڈی کے اندر ابھی تک گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ جو پنڈی کا راول پنڈی بورڈ ہے اس کا چیئرمین نہیں لگا سکی پچھلے 4 سالوں سے. سندھ کے اندر جو ایجوکیشنل بورڈ ہے اس کے اوپر ایک انہوں نے ہیڈ ماسٹر کسی لاڑکانہ یا کسی ضلع سے منگوا کے اس کو چیئرمین لگا دیا، جس نے کراچی شہر بھی نہیں دیکھا کہ کیسے چلانا. میں نے ہی از ناٹ اپ ٹو وجہ کہ وہاں سینٹر بکتے ہیں اور پیپر بکتے ہیں. لیکن یہاں ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں. سندھ کے لوگ ایم کیو ایم کا کیونکہ گورنر کی سیٹ نہیں ملی وہ ان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، بجائے کہ آپ نوجوانوں کو بتائیں بھائی آپ نے رائٹ کے لیے کھڑے ہوں. آپ پوچھیں کہ کس طرح آپ یہ بغیر چلا رہے ہیں اور کس طرح یہاں چیز. وہاں دیکھیں وہ اسٹوڈنٹس باہر روڈ پہ آ گئے، انہوں نے وہاں پر مظاہرہ کیا. انڈیا میں ایک جگہ ہے دیٹ از نون پلیس فار پروٹیسٹ، دیٹ از نون ایز جنتر منتر. اٹ ہیز بین اسٹیبلش کہ جہاں مظاہرے ہوں گے. وہاں مظاہرہ کے لیے ایک نیپالی لیڈر ہے وانگچو، اس نے آ کر وہاں دھرنا دیا کہ یہ جو وہ ایجوکیشن کا بڑا اپنے علاقے میں اس نے بڑا ایجوکیشن کے لیے کام کیا، وہ تبت کے ساتھ اس کی ریاست ہے. اس نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں اتنا بڑا فراڈ ہو گیا. اس نے ایجوکیشن منسٹر کے خلاف دھرنا دیا کہ ہی شوڈ ریزائن. یہ جو ایجوکیشن منسٹر ہے ان کا دھرمیندر، یہ بیسیکلی آر ایس ایس کا کنوینر رہا ہے. انڈیا کی جو سب سے کرمنل آرگنائزیشن ہے اس کا یہ سربراہ رہ چکا ہے. اور یہ اب پتہ چلا ہے کہ کم از کم 10 بڑی انڈیا کی کمپنی اس کو فنڈنگ کرتی، کروڑوں ڈالر کی فنڈنگ اس کو ہوتی ہے، اور ہی از رننگ دی شو. نتیجتاً پہلے تو اس نے مظاہرہ کیا، اس کو رات کو وہاں سے اغوا کر لیا گیا جنتر منتر سے، حالانکہ اٹ از دا جنرل پلیس ان انڈیا، لوگ وہاں پر آ کر مظاہرہ کرتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوتی. پھر اس کے اوپر جب ان کو وہاں سے ریموو کیا گیا تو اسٹوڈنٹس پہنچ گئے وہاں پر. اور یہ تاریخی موقع ہے کہ نہ صرف اسٹوڈنٹس آئے، کانگریس، کیجریوال اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جتنے شاعر اور لٹریری لوگ ہیں وہ بھی وہاں سارے کے سارے پہنچ گئے. اسٹوڈنٹ کا انہوں نے کہا جی، اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ جی ایجوکیشن منسٹر مسٹ ریزائن، ہی از ریسپانسبل فار دس آل کیوس. لیکن پہلے تو مودی نے اس کو گھاس ہی نہیں ڈالی. پھر they started moving toward the parliament but now they are demanding resign of Modi کہ Modi must resign. مودی نے پوری قوم کو مسلمان اور ہندو میں بکھیر کے آپس میں لڑا رکھا ہے، تاکہ ہندوؤں کو بتایا گیا ہے جی ہندوازم میں خطرہ. انہوں نے کہا یار، ہندوؤں نے کہا یار وزیر اعظم ہمارا میں ہندو ہے، صدر ہمارا ہندو ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہمارا ہندو ہے، کیبنٹ ساری ہندو ہے. آپ کی بی جے پی میں تو بی جے پی نے تو کسی ایک مسلمان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا اس دفعہ. تو آپ کو کون سا خطرہ ہے مسلمانوں سے؟ دے آر ناٹ ہیونگ ان رولنگ اتھارٹی ایٹ آل ان انڈیا. لیکن اس نے یہ ایک فیئر کریٹ کر کے ان کو ساتھ میں لایا. اس سال تو مسلمانوں کو وہاں پر قربانی بھی نہیں کرنے دی گئی پورے انڈیا کے اندر. پھر ہر علاقے میں انہوں نے اب مساجد گرانی شروع کر دی ہیں بی جے پی. مسلمانوں کے جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں ان پر بھی ٹیکنیکل آبجیکشن لگا کے ان کو گرا رہا ہے وہ کہ جی وائلیشن ہو گئی، اس کی اپروول نہیں لی گئی، جی فلاں کام آپ نے کیا ایک پورے ایجنڈے کے تحت. اور 2.5 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں جن کا نام ووٹر لسٹ سے خالی کر دیے گئے، نکال دیے گئے کہ آپ ووٹر لسٹ میں ہی نہیں ہیں جی. اب اگلا رزلٹ کیا ہوگا؟ جب مائی نیم از آؤٹ فرام دی ووٹر لسٹ تو میرے نام پہ کوئی پراپرٹی ہے وہ بھی ابھی گورنمنٹ چھین لے گی، کہے گی آپ تو ووٹر لسٹ میں بھی نہیں ہے تو آپ تو ریزیڈنٹ ہی نہیں ہے علاقے کے. یہ پورا ایجنڈا نیشنل باڈیز میں یہ مسئلہ لے کر جانا چاہیے. یہ ہمارے لیے سندھ تا سے بھی زیادہ اہم ہے کہ وہ مسئلہ، کیونکہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے دیٹ از نون ایز لیاقت نہرو پیکٹ. جب انڈیا کے اندر مسلم کچھ فسادات ہوئے پاکستان بننے کے بعد تو لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، وہ انڈیا تشریف لے گئے. ایک معاہدہ ہوا نہرو اور لیاقت، دیٹ از نون ایز نہرو لیاقت پیکٹ، جس کے اندر طے ہو گیا کہ دونوں حکومتیں اپنے ملک کے اندر مائنارٹیز کی حفاظت کریں گی.
ان کی عبادت گاہیں, ان کے تعلیمی اداروں, ان کی حفاظت ہوگی. ہمیں چاہیے کہ اس معاہدے کو بھی سامنے پبلک کے اندر لائیں اور انڈیا حکومت کو بتائیں کہ بھائی یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو آپ وہاں رہ رہے ہیں, جیسے یہاں ہم نے آپ کی مائنارٹی کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے انڈیا میں یا ہمارے سندھ میں کتنے ہمارے ہندو بھائی ہیں, پاکستانی شہری ہیں, وہ جی ممبر آف دی پارلیمنٹ بھی ہیں, ایم پی ایز بھی ہیں اور اپنا رول ادا کر رہے ہیں, بڑی ریسپیکٹ ہے ان کی, لوگ ان کو بڑی گریس دیتے ہیں. تو بھائی آپ وہاں بھی مسلمانوں کو یہ حقوق دے دیں جو ہم نے یہاں ان کو دیے ہوئے. تو ہمیں کم از کم ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. اور دوسرا, جس طریقے سے انڈیا کشمیر کے اندر ریپریشن کر رہا ہے, کل بھی ابھی دیکھیں نا کشمیر کے اندر جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ توڑ دی گئی. جی جی اور کشمیر گرا دی ہے صرف سسپیشن کے اوپر کہ اس گھر میں جناب کسی ٹیررسٹ نے پناہ لی تھی, اس گھر میں کوئی ایکٹیویٹی ہوئی تھی. ایک مسجد صرف اس لیے شہید کی گئی کہ مسجد کی تلاشی لی گئی, وہاں سے 2-3 پوسٹر ملے, اس پہ جی لکھا ہوا تھا آئی لو محمد. انہوں نے کہا جی دس ماسک از ٹو بی ڈسٹرائڈ, یہ تو دہشت گردوں کی علامت. اب یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, تو ہم نے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے دنیا میں, بتائیں کہ وہاں مسلمان کس صورت میں رہ رہے ہیں. بیکاز دیٹ ہم جب تک انڈیا کو لا کے انٹرنیشنل طور پہ نہیں لائیں گے تو پھر تو وہ ہمارے خلاف کراس ٹیررزم کا الزام لگا رہے. کرتے بلکہ رہیں گے. آپ دیکھیں تو یہ سر بہت بڑی پاکستان کی جیت ہے کہ اس وقت جی نارتھ امریکہ کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز انڈیا کروا رہا تھا, وہ سارے ٹیررسٹ پکڑے گئے, انڈین سٹیزن تھے وہ, اور وہ سارے کے سارے را کے امپلائی تھے, ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں ابھی. کینیڈا کے اندر پکڑے گئے ہیں, امریکہ نے وہ ان کے ٹیررسٹ جو ان کا افسر ہے اس کو انہوں نے اریسٹ کیا کسی اور ملک سے, اس کو بھی امریکہ میں لے آئے ٹرائل کے لیے. تو کم جی از کم ہم ان ایونٹس کو ہائی لائٹ کریں, دنیا میں بتائیں کہ انڈیا نہ صرف ہمارے ہاں ٹیررزم کرا رہا ہے ٹی ٹی پی کی صورت میں, وہ تو پوری دنیا کے اندر ٹیررزم پھیلا رہا ہے. جو ملک کینیڈا کے اندر اور امریکہ کے اندر ٹیررزم پھیلا رہا ہے, وہاں اس کے ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں. کتنے سینئر سکھ لیڈرز کو وہاں انہوں نے قتل کروا دیا, ان کے مندروں, ان کے جو جی گردوارے ان پر اس نے حملے کروائے. تو یہ انڈیا دنیا کو بتانا چاہیے کہ انڈیا اور مودی جو ہے اس کا ایجنڈا ہے ٹیررزم. آپ دیکھیں 2 ہی ملک ہیں اس وقت دنیا میں جو خطرناک ایجنڈے کے تحت کریٹ کیے گئے, ایک اسرائیل جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے, اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم آپس میں لڑیں گے, جب لیبنان اس نے قبضہ لیبنان پہ وہ پہنچ جی گیا, سیریا پہ پہنچ گیا, تو پھر آگے کیا بچتا ہے؟ کل یہ خطہ تباہ ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ وہاں بھی پنجے گاڑ لے گا. اور انڈیا بھی اسی واچ فل کے اوپر ہے, وہ کہتا ہے اسرائیل اور امریکہ ہمارا ایجنڈا ایک ہے, اٹس دا کزن اسٹیٹ, کیونکہ ہمارا ایجنڈا ہے اکھنڈ بھارت, ہم انڈیا کو بڑھانا چاہتے ہیں. یہ تو ہمارے افغان بھائی جو ہیں, ان کے وزیر خارجہ جو ہیں میر متقی صاحب, وہ گئے ہوئے تھے ہندوستان, ان کو بھی نہیں توفیق ہوئی کہ وہاں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں چلے جاتے. ہندوستان کی جو راجیہ سبھا ہے نا, اپر ہاؤس جس کو کہتے ہیں, وہ ابھی نئی عمارت بنی ہے اس کی, اس جی عمارت کے اندر اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگایا گیا, سونے کا بنا ہوا نقشہ, ہمیں حال میں لگا ہوا. اس نقشے میں افغانستان کو بھی پارٹ آف انڈیا بتایا گیا. اس میں لکھا ہوا اچھا ہے کہ افغانستان پر ہماری حکومت تھی, جو گورنر کابل تھا وہ انڈیا کی دہلی سے اپوائنٹ ہوتا تھا. دے کلیم اٹ, اکھنڈ بھارت کا مطلب ہے کہ افغانستان ول بی پارٹ آف اکھنڈ بھارت. او بھائی آپ ان کے پاس گئے ہوئے ہو مدد لینے کے لیے, جو آپ کے پورشن کو اپنا حصہ بنائے بیٹھے ہیں, وہ نقشہ لگائے بیٹھے ہیں وہاں پر, لیکن کبھی افغانستان کے ہمارے افغان بھائیوں کو اس کا پتہ بھی شاید نہیں ہوگا کہ یار وہ تو ہمارے خطے کو بھی وہ نہیں مانتے کہ آپ کو آزاد ملک ہیں. وہ کہتے ہیں جب بھی ہمیں موقع ملا, محمود غزنوی واز دی رولر جس نے وہاں سے ہندو رولرز کو نکالا تھا, ورنہ کابل میں بھی ہندو رولر ہوا کرتا تھا. اس کو محمود غزنوی نے ماورنار سے, سینٹرل ایشیا سے آ کر انہیں شکست دی اور ان کو وہاں سے نکالا, ورنہ تو یہ خطہ واز رول بائی دی ہندوز, ہندو رولر ہوتا تھا کابل کا. وہ جی. اس لیے تو وہ آج سر بھی یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ جی افغانستان یہ کسی جو ڈیمانڈ کر رہے ہمیں ہیں پتہ نہیں ہے. نوجوان بھارت کی سڑکوں کے اوپر, یہ کہہ رہے ہیں مودی جی استعفیٰ دیں, تو آپ سمجھتے ہیں سر اس حد تک یہ جو ہے وہ نوبت چلی جائے گی سر؟ یہ نوبت اس لیے چلی جائے گی کہ ان نوجوانوں میں انہوں نے بڑی ایک کمیونل ہارمنی کا شو کیا. انہوں نے کہا جی ہماری کوئی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, یہ ایک ایجنڈا کے تحت مسلمانوں کو ہمارا دشمن بنایا گیا تاکہ ہم آپس میں ہی لڑتے مرتے رہیں, جبکہ دونوں پسے ہوئے طبقے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کیجریوال کی جو عام آدمی پارٹی ہے, انہوں نے پنجاب میں الیکشن جیتا ہے, اور وہ انہوں نے پنجاب کے اندر بجلی فری کر دی ہے, گھروں کو جو پانی لوگ ڈرنکنگ واٹر گھروں میں آتا ہے, جس کے آج ہم پاکستان میں بھی بل جی دے ادا کرتے ہیں, وہ بھی ٹوٹل فری ہے.
آج ہمارے یہاں سڑکوں پہ جو ہماری بڑی بڑی ہائی ویز ہیں اس کے اوپر جو ٹول ٹیکس ہے پاکستان میں ڈبل کر دیا گیا ہے، جبکہ بھارتی پنجاب کے اندر بے شمار روڈز ایسی ہیں جس کا ٹول ٹیکس انہوں نے ختم، انہوں نے کہا جی وہ اپنی قیمت پوری کر چکی ہیں، ابھی نو دیر ول بی نو ٹول ٹیکس. جی وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ چلا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں، اور اس کا امپیکٹ ہماری حکومتوں کو بھی اثر لینا چاہیے. ہمارے لوگوں کو بھی یہ سوال حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ یار جب میں اسٹوڈنٹ تھا نا اس زمانے میں راوی کا پل بنا اور اس وقت 2 روپے کی پرچی تھی، اب غالباً 200 روپے کی پرچی ہوگی. راوی کا پل اپنی عمر بھی پوری کر کے 20 سال اوپر جا چکا ہے، ہم ابھی اپنی عمر پوری کر چکے ہیں یا پوری کرنے کے لاسٹ آپ کہہ رہے ہیں لاسٹ کوارٹر آف دی سینچری میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ جناب راوی کے برج کی ابھی تک پرچی ختم نہیں ہوئی. پرچی یہی نہیں ختم حال ہوئی. دیگر بریجز بالکل، یہاں روڈوں یہ پر. اس نوبت سے ڈرنا یہ چاہیے ہمیں حکومت سوچنا چاہیے، کم از پاکستان کم کو ان بھی. کی کوئی اچھی بات بھی دیکھ لیں نا. بالکل بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. اور یہ میں اچھا سمجھتا ہوں کہ یہ جی انڈیا کے اسٹوڈنٹس کے اندر بہت بڑی اویکنس آئی ہے اپنے رائٹس کے لیے. یہ افیکٹ پڑے گا پاکستان پر بھی. دیکھیں نا یہ اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے نیپال کے اندر گورنمنٹ چینج کی، یہ اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے حسین امین کو نکالا، یہ اسٹوڈنٹس ہیں. انشاءاللہ نریندر مودی کی موت بھی انہی کے ہاتھ ہوگی اور اس کا افیکٹ پاکستان پر بھی پڑے گا. اور پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو بھی میرا میسج ہے کہ آپ بھی کھڑے ہو، اپنے رائٹس مانگیں ان سے. کس طریقے سے یہ 2-3 کروڑ بچے پاکستان کے سکولوں سے باہر ہیں، اگلے 10 سالوں بعد 3 کروڑ لوگ معاشرے میں آ جائیں گے ان ایجوکیٹڈ، ان سکلڈ اور ان مینرڈ. تو اس وقت ہمارے ملک کی کیا حالت ہوگی اور کون ذمہ دار ہوگا؟ اب ہمیں کون چاہیے ذمہ کہ دار؟ حکمرانوں کو پوچھیں بھائی آپ اتنے مہنگے کام نہ کریں کہ آپ 700 ارب کے اشتہارات پہ خرچ کر رہے ہیں، 11 ارب کے آپ جہاز خرید لیتے ہیں، جبکہ آپ کے ملک کے اندر ایجوکیشن آؤٹ سورس کر دی گئی ہے. سکول 2 کمروں کے جو دیہاتوں میں سکول تھے وہ بھی بیچ دیے گیا، لوگوں کو کہا جی آپ ٹیچر بھرتی کریں اور فیسیں لے اور چلائیں. حالانکہ یہ تو ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے ایجوکیشن مہیا کرنا. ایجوکیشن کتنی امپارٹنٹ ہے کہ جی جنگ بدر کے اندر جو قیدی پکڑے گئے، جنگی قیدی جو وار کرنل جن کو کہا جاتا ہے، جن جی کے بظاہر یورپ میں کوئی رائٹس نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں صلی سے اللہ مخاطب ہوئے، آپ نے کہا بھائی تم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آگے آ جائیں. تو وہ قریش کے لوگ آگے آگے جنگی قیدی تھے. آپ نے کہا بھائی آپ ابھی کوئی قیدی نہیں رہے، آپ ٹیچرز ہیں یہاں پر. آپ نے ان کو صحابہ کے حوالے کر دیا کہ ایک ایک قیدی کو ایک صحابی اپنے گھر لے جائے. ان کو بتایا گیا کہ جو آپ خود کھاتے ہیں وہی ان کو خوراک دیں گے، جو خود پہنتے ہیں وہی لباس دیں گے. ان کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، جس دن وہ 10 بچے لکھنا پڑھنا سیکھ لیں گے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. انہوں نے آزاد کوئی کر قرآن دیں. و حدیث پڑھانا تھا؟ یہی پڑھانا تھا نا، لکھنا پڑھنا آ جائے کہ میں لکھوں ٹھیک ہو گیا سر. حساب میرے کروں. میرے 2 اس سوال سے میں اندازہ نیکسٹ. لگائیں کہ جی اسلام پروگریسو ریلیجن ہے کہ دشمن بھی اگر پڑھائے تو وہ جناب آزادی ان کو مل گئی، وہ بڑے خوشی سے. بعد میں وہ سارے لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے بیکاز آف داخل دی ہو. ٹریٹمنٹ وچ واز میٹ ٹو دیم. یہ ہے ہمارا اصل دین، جس کو ہم نے یورپ کو بتایا ہی نہیں ہے کہ ہم تو ایسا دین ہے بھائی. ہمارے ہاں تو ایجوکیشن کی اتنی بڑی ویلیو ہے کہ دشمن کا وارئر بھی اگر پکڑا جائے پڑھا لکھا ہو تو اس کو ریسپیکٹ دی جائے گی، ہی ول بی ریسپیکٹڈ ایز اے ٹیچر. وہ ان کو ٹیچر کی ریسپیکٹ دی گئی. اور آپ نے خود فرمایا وہ معلمن کہ مجھے اللہ نے استاد بنا کر بھیجے. آج ہمارے ہاں کیا استاد کی تکریم ہے، ان کی پینشنز کم کر دی گئی ہے اور ہمارے اساتذہ پورے پاکستان میں سڑکوں میں اپنے رائٹس کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں اور پولیس سے ڈنڈے کھا رہے ہیں. جبکہ یہی وہ سوالات ہیں جو ہماری ینگ جنریشن کو پوچھنے چاہیے حکمرانوں سے کہ آپ نے ٹیچرز کے لیے کیا کیا، آپ نے کیا ریسپیکٹ اور کیا گریس انہیں دی، اور کس قانون کے تحت آپ نے یک جنبش قلم ان کی پینشنیں کم کر دی. ہاؤ کین یو ریڈیوس دی پینشن ایٹ دس اسٹیج، ایٹ دی اینڈ آف دی ٹینیور. جب بندہ ریٹائر ہو رہا ہے اس نے پلان کیا ہوتا ہے کہ مجھے اتنا پیسہ ملے گا. یہ تو جی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پینشن از ناٹ اے باؤنٹی. یہ تو ہارڈ ارن منی ہے جو 30 سال 35 سال کے بعد بندہ کماتا ہے، آپ وہ بھی کاٹ رہے ہیں. یہ کون سی اسٹیٹ ہے بھائی؟ کس طرح آپ ملک چلا رہے ہیں؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں جو ہماری ینگ جنریشن کو پوچھنے چاہیے اور ہمیں اپنے حکمرانوں کا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ صرف پنجاب میں نہیں ہے، کے پی کے میں بھی سکولوں کو آؤٹ سورس کر دیا گیا. سندھ میں بھی اللہ کی مارگریٹ تھے پرنسپل یہ تھا کہ آؤٹ میجارٹی تھی گورنمنٹ کی، لیکن پارٹی کیونکہ ہم نہیں چلے گی. ایجوکیشن از دی لاسٹ پرائرٹی. 1.4% بجٹ ہم نے ایجوکیشن کے لیے رکھا ہوا. آپ اندازہ لگا لیں ہم نے خاک ترقی کرنی.